دعا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضوان ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرات، حضور دنیا میں تشریف لائے، بس وہ حدیث میں مکمل کر دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث۔ وہ حدیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کا میلاد بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور میلاد بیان کرتے 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 نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمِدُونَ عَلَيْهِ۔ نبی کے صحابہ نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور نبی کے صحابہ کا حال یہ ہے کہ وہ جھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، نبی کی آمد پر نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ سارے صحابہ جھوم رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جو نبی کی آمد کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں آقا تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ جہاں نبی کے صحابہ نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ میرا میلاد بیان کر رہے ہیں، سارے صحابہ جھوم رہے ہیں۔ نبی نے اپنے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والی زبان سے ارشاد فرمایا حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی۔ اے میرے صحابہ، اے میری آمد کا میلاد بیان کرنے والوں، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب ہمیں جنت میں تب تک نہیں جانا جب تک کہ ہم اپنے صحابہ کو ساتھ نہ لے لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم میلاد بیان کر رہے ہیں تو کیا ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ کیا آپ کے امتی جو قیامت تک کے آتے رہیں گے، جو قیامت تک کے آپ کا میلاد بیان کرتے رہیں گے، یا رسول اللہ ان کا حال کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا قالوا من فعل ذلک، جو ایسا کرے گا میں اس کو جنت میں ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک میسج سن لیجئے، میسج یہ ہے کہ جلسے کا مقصد، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے، اس لیے نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ دین جتنا آپ دین سکھائیں گے نا، یاد رکھنا یہی بچے بڑے ہونے کے بعد شریعت کے پابند بنیں گے۔ آج کا نوجوان دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی میں کسی نے شادی میں 15 لاکھ خرچ کر دیا تو اس کا پڑوسی پوچھتا ہے فلاں نے 15 خرچ کیا ہے تو ہم 20 لاکھ خرچ کریں گے۔ چاہے چمڑی بیچ دینی پڑے، چاہے زمین بک جائے، گھر گروی رکھ جائے، لیکن ہم شادی کریں گے تو ایسا کھانا کھلائیں گے تاکہ دنیا یاد رکھے۔ ہمیں کھانے کے لیے چمڑی مت بیچ، کھانے کے لیے زمین مت بیچ، کھانے کے لیے گھر مت بیچ۔ اگر زمین بیچنے کی لالچ ہے، اگر زمین بیچنا ہی چاہتا ہے تو شادی کے لیے مت بیچ۔ اگر بیچنا چاہتا ہے تو بچے کی تعلیم کے لیے بیچ دے۔ اگر تیرا بچہ ڈاکٹر بن کر کے آئے گا، تیرا بچہ انجینئر بن کر کے آئے گا، تیرا بچہ حافظ بن کر کے آئے گا، تیرا بچہ ڈاکٹر انجینئر سائنسداں بن کر کے آئے گا، وکیل بن کر کے آئے گا، لا پڑھ کر کے آئے گا، ہاں تیرے گاؤں میں بکھمری میں آئے گا، آ کر کے کہے گا امام صاحب کھڑے ہو کر کے مسجد کا مصلی آپ بچا لے اور قلم کے پاور سے مسجد کا مینارہ ہم بچا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے شادیوں میں خرچ کم کریں۔ آج کل بہت فضول خرچی ہوتی ہے۔ یہ ربیع الاول کے موقع پر کیا دیکھا جاتا ہے، اتنے ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لاکھوں کروڑوں کے ڈی جے خرچ ہو جاتے ہیں اس میں۔ میرے بھائی، اگر تھوڑا تھوڑا تمہارا پیسہ بچ جائے نا، اگر کسی غریب لڑکی کے شادی میں لگ جائے، شادی میں، تو یاد رکھنا اس کی آنے والی 7 نسلیں تیرے لیے دعا کرتی رہیں گی۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔